شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حروف کو جوائن کرنا، ملانا. ایک شد اردو میں کہتے ہیں، شدہ عربی میں کہتے ہیں. تو شد جو ہے نا اصل میں یہ دو حروف ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ پہلا لفظ دیکھیں، ابا. تو ابا تو ایک ہوتا ہے سب کا، یہاں پر جو ہے نا با اصل میں جب آپ کہہ رہے ہیں نا اب، تو یہ ایک با ہو گیا نا اب، اور پھر با زبر با، تو یہ دو دفعہ یعنی اس کو آپ نے با کو بولنا ہے. ابے کو دعا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تھوڑا سا آپ نے اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر شدہ کی صحیح ادائیگی ہوگی. اگر آپ کہیں گے نا ابا 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 ابا، وہ صحیح نہیں ہے. ابا تھوڑا سا لمبا کر کے، اس کا مطلب ابی ابو ابو، اتا اتی اتو اتو. اب یہ جو آپ اسٹریچ کر رہے ہیں نا، یعنی لمبا کر رہے ہیں، یہ دو حرکتیں کم از کم. اب با اب با اب با اجا اجا ادا ادا. ٹھیک ہے. اب یہ اگلے اس میں دیکھیں، یہ اگلے پیج پہ چلیں، صفحہ نمبر 41. اس میں دیکھیں میم شدہ اور نون شدہ یہ دونوں ریڈ ہے نا. جی یہ ریڈ اس لیے ہے کہ یہ ایک رول ہے غنہ کا رول ہے. یعنی جب کبھی بھی قرآن میں نون شدہ یا میم شدہ آئے گا تو آپ نے اس کو کم از کم 4 حرکت کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. 3 سے یعنی 2 سے اوپر، ٹھیک ہے. تو 3 سے لے کے 6 تک آپ اسے لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 سے 6 تک آپ اسے لمبا کر سکتے ہیں. کبھی آپ تلاوت سنیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مثال کے طور پہ وہ اس یعنی وہ اپ اینڈ ڈاؤن کرنے میں وہ پھر 4 5 6 تک چلے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے سر ایک بات کر جی سر، وہ نا ہمارے نیل بھائی ہیں، ان کا چشمہ یہ مل گیا، یہ پڑھا اس پہ پڑھو. آپ نے بات کی ہے مل گیا. یہ نیچے لیٹ گئے تھے احتجاجاً. ابھی وہ شرما رہے ہیں کہ آپ پیچھے رہتے ہیں. نہیں وہ اس کا یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، یہ ابا پھر صحیح بولتے ہیں. جو پہلی بار بولتے ہیں ابا، وہ صحیح بولتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ دو وجہ سے لیٹتے ہیں نا. ایک تو احتجاج لیٹ گئے، دوسرا زیادہ کھا لیا تو لیٹ گئے. اب ان کی پتہ نہیں کیا سچویشن تھی، وہ چشمہ نیچے پڑا ہوا تھا وہ دسترخوان کے پاس. یہ چشمے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. چلے اب یہ دیکھیں، اس کی ایک اور مثال آپ کو دوں. جب آپ اذان دیتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ اشہد ان لمبا کر رہے ہیں. اسی طرح ان محمد میم پہ شدہ ہے نا، تو اس لیے یہ لمبا ہوتا ہے. اب یہ بھی آپ اقامت میں ایڈ کر لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. وہاں دیکھیں ان میں نون شدہ اور محمد میم شدہ. جب کبھی بھی پورے قرآن میں نون شدہ یا میم شدہ آپ دیکھیں گے تو اس پر آپ غنہ کریں گے، یعنی آواز جو ہے وہ ناک میں جاتی ہے. ان ناک میں محسوس ہو گیا، ناک میں محسوس ہوگی، اس کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے 3 سے 6 حرکت تک بھی آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں. جی ہاں جی اس میں بھی یہی ہے.
جب بھی میم شدہ نون شدہ ہو تو لمبا ہوگا. جی یہ آپشن ہے, آپ نے کہا کہ کر سکتے ہیں, نہ بھی کریں گے تو کوئی ایشو نہیں. دیکھیں وہ تو یہ اصل میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ جو 3 بنیادی جگہ ہیں جہاں پہ مسٹیکس ہوتی ہیں نا, موٹا جہاں مسٹیکس ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر حرف بدل دیا یا آپ نے زبر زیر پیش کو 2 حرکت لمبا کر دیا, یا الف واو یا جو حروف مدہ ہے اس کو آپ نے چھوٹا کر دیا. اس کے علاوہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو میجر مسٹیک کہلاتی ہیں, یعنی بڑی غلطی کہلاتی ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں نا, اب یہ غنہ ہے, اگر آپ نے غنہ نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ باقی جتنے بھی احکامات ہیں وہ آواز کی خوبصورتی کے لیے ہیں, لیکن آواز کی خوبصورتی بھی قرآن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش آپ کریں. تو اس کے لیے اگر آپ 3 بھی کرتے ہیں, 4 5 6 تک بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس میں تو میم شدہ اور نون شدہ کا یہ رول ہے کہ جب بھی یہ آئے گا تو آپ اسے لمبا کریں گے, یعنی 3 اور اس سے اوپر. اب یہ دیکھیں صفحہ نمبر 42, صفحہ نمبر 42. جی نہیں, آ ہے نا, آ تو آ ہے یہاں سے سینے سے, ویسے یہ الف کے ساتھ یہ عین آتا ہے, لیکن چلے سنیں صفحہ نمبر 42. تو اب ہم اس کو ذرا پڑھتے ہیں. دیکھیں آخری 3 لائنیں, دیکھیں آخری 3 لائنیں. ثُوِّبَ, تو یہ ثُوِّبَ نہیں ہے, ثُوِّبَ. سا کہاں سے؟ دیکھیں ہم 2 کم از کم اسٹریچ کر رہے ہیں نا, 2 کے برابر, تو اتنا کرنا ہے. یمد یبین مصلین یختص متقین رتلت نقدس یکذب نہیں ہے, 2 مینوں باہر. ٹھیک ہے, اگلے صفحے پہ دیکھیں. یہ ہے نون شدہ اور میم شدہ کی ساری مثالیں. قرآن کھولیں اب. آخری سورت, بالکل آخری سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. شدہ ہے نا, ہے کہ نہیں؟ دیکھیں قرآن پہ. مالک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والجنة من نون شدة, والناس
इस तरह से आपने करना है। दूसरी लाइन देखें, हुन्ना यज़ुन्नु वन्नासी जन्नतिन अन्नी। ये या कौन सी है? या कलकला कौन सी है? या कलकला या मद्दा। ज़ेर के बाद या है ना, अगर जबर के बाद या होगा तो वो क्या होगा? वो या लीन होगी। या एक या मद्दा है और या लीन है, ठीक है ना। ज़ेर के बाद या आएगी तो या मद्दा। अन्नी, अब इसको लोग जो ना अन्नी पढ़ते हैं, अन्नी अन्नी गलत, अन्नी इन्नमा। ये अलिफ कौन सा? अलिफ मद्दा, जबर के बाद अलिफ, ठीक है। कुन्ना, अगला क्या है? आगे क्या है? आगे मीम शद्दा देखें आगे, सुम्मा तम्मा अम्मा मिम्मा लम्मा उम्मुन जम्मन गम्मिन फलम्मा आगे आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके पढ़े, एक वर्ड लफ्ज पढ़े, रुक जाएं, फिर आगे पढ़ें। है ना, ये कुछ साथियों ने गलत पढ़ा है। क्या है ये? क्या है? मोटा आपने सुकून है, उससे पहले जबर है ना। माशाअल्लाह। सर ये दूसरी लाइन फलम्मा है, तो कैसे दोबारा? फलम्मा ये एक साथी ने ये सवाल किया, ये ना हम लोग अक्सर इसको गलत पढ़ते हैं। फलम्मा, मा मीम अलिफ मा, ये फलम्मा नहीं है। अगर आप फलम्मा पढ़ेंगे ना तो आप आखिर में नून साकिन आप ऐड कर देंगे। फलम्मा, जैसे आप माँ बोल रहे हैं ना, माँ सुन रहे हैं ना, सुने जब आप माँ बोलते हैं माँ, उसके स्पेलिंग क्या है? मीम अलिफ और नून साकिन है ना। तो अब यहाँ पे भी अगर आप बोलेंगे फलम्मा तो आप नून साकिन ऐड कर रहे हो, वो गलत है। तो अलिफ को सिर्फ अलिफ पढ़ेंगे, फलम्मा। इसका खास ख्याल रखें। शुक्रिया जी। नहीं, तनवीन का मसला नहीं है ना, यहाँ पे शिद्दत
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر. اچھا ایک چیز جو ہے نا، ایک چیز اور بھی خیال رکھیں ذرا. آج یہ وہ میں نے نوٹس کیا تھا عربی کی کلاس میں. یہ چلیں اس کی پہلے پریکٹس کرتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اچھا دیکھیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو نا، اس میں یہ دیکھیں یہ لفظ ہے اِنَّا، الف ہے لیکن کوئی الف نہیں پڑھتا ہے. سب لوگ بولتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اِنَّا لِلَّهِ، اِنَّا غلط ہے. اِنَّا کا مطلب ہے بے شک، اور یہاں ہے اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک ہم اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یہ اِنَّا نہیں ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چلے یہ نون شدہ اور میم شدہ کلیئر ہے نا؟ یہ نا ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے نا وہ عجیب عجیب پڑھتے ہیں. آگے جوڑتے ہوں گے نا کوثرہ، کوثرہ چلیں آگے دیکھیں جی. یہ مد، مدات سر یہ نہیں بتایا آپ نے. کوثرہ ٹھیک ہے، نہیں، غلط ہے نا. کوثر ٹھیک ہے. ہاں کوثر، دونوں آیات کو ملا کے پڑھ اگر کوثرہ پڑھیں گے تو پھر اگلی آیت بھی پڑھنی لازم ہے. چلیں آگے ہے مدات. مد کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. مد منفصل، منفصل کا مطلب ہے جدا جدا، اور مد متصل ملا ہوا، مد لازم لازم. ٹھیک ہے، تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ مد ہے نا، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 الف واو یا. سب کو پتہ ہے حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 بتائیں. الف واو یا. اور کون سے؟ سب کو پتہ ہے نا حروف مدہ 3 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو قرآن میں آپ مد کا نشان دیکھتے ہیں نا، یہ ہمیشہ الف واو یا کے اوپر ہی آئے گا. اسی لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. کہ جو اب اس کا فرق آپ دیکھ لیں کہ ایک زبر ہوگا تو 1 حرکت، الف واو یا ہے تو 2 حرکت، اور یہ مد کا نشان آ جائے تو پھر 3 سے لے کے 6 حرکت. ٹھیک ہے، تو مد کا نشان ہمیشہ الف واو اور یا کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم. لام کے اوپر مد ہے، میم کے اوپر مد ہے. مد کا نشان ہے، کیوں؟ وہ اصل میں لام کے اوپر نہیں ہے، لام کے اندر جو الف ہے نا، لام الف لا اور میم ساکن، جو اس کی سپیلنگ ہے لام الف لا اور میم ساکن، اس لام الف کے اس الف کے اوپر مد ہے، وہ لام کے اوپر نہیں ہے. اسی طرح میم کے سپیلنگ کیا ہے؟ میم یا میم نا، تو یا کے اوپر مد ہے وہ. تو مد کا نشان ہمیشہ الف واو اور یا پر آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ مد منفصل پہلا ہے، مد منفصل یعنی جدا جدا. ایک لفظ ہے،
اس کی اینڈنگ ہو رہی ہے الف واو یا کے ساتھ. ایک لفظ پورا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے الف, یا الف ہوگا آخر میں, یا واو یا یا. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. ایک لفظ کا اختتام ہو رہا ہے الف واو اور یا کے ساتھ, اور دوسرے لفظ کا آغاز ہو رہا ہے الف واو یا کے ساتھ, یا حمزہ کے ساتھ, یا الف کے ساتھ. آپ کہیں صرف الف کے ساتھ کہہ رہے ہیں, یعنی ایک لفظ ختم ہو رہا ہے الف واو یا کے ساتھ, دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے الف کے ساتھ. تو یہ چونکہ دو لفظوں میں ہے تو اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں, یعنی سیپریٹ, الگ الگ. اس کو کہتے ہیں مد منفصل, وہ مد جو الگ ہے, یعنی حروف مدہ الگ الگ ہے. اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں, یعنی آپشنل ہے. یہ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو خیر ہے. جیسے اگر کسی امام حرم کی آپ تلاوت سنیں گے تو تراویح میں وہ یہ مد نہیں کرتے, اس لیے کہ آپشنل ہے, تو وہ یہ مد نہیں کرتے رمضان کے مہینے میں تراویح میں, لیکن عام نمازوں میں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ مد جائز ہے, مد منفصل ہے. دو حروف میں اس کا رول پایا جاتا ہے, یعنی پہلا ورڈ جو ہے نا, پہلا لفظ ختم ہوگا الف واو یا کے ساتھ, اور دوسرا لفظ شروع ہوگا الف کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسرا ہے مد متصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا. تو حروف مدہ الف واو یا کے بعد فوراً اگر حمزہ آ جائے اسی لفظ میں, فوراً اگر حمزہ آ جائے, یہ دوسری بات ہو گئی. تیسرا ہے مد, یہ دوسرا جو ہے نا اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں, یعنی یہ مست ہے, یہ کرنا ہے آپ کو, اور اس کو کوئی بھی ائمہ حرمین اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے حروف مدہ کے بعد, یعنی الف واو یا کے بعد اگر شدہ آ جائے یا سکون آ جائے تو وہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تین باتیں ہو گئیں. بتائیں, ایک بات بتائیں, کوئی پہلی بات بتائیں, آپ بتائیں پہلی بات. منفصل پہلی مد ہے, اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. سنیں بھائی, اس میں یہ ہے کہ ایک لفظ اگر حروف مدہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہو الف واو یا کے ساتھ, اور اس کے فوراً بعد الف آ جائے تو دوسرے ورڈ میں. ٹھیک ہے, تو وہ مد منفصل ہے. منفصل ہے, منفصل, اور مد اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپشنل ہے. دوسرا ہے مد متصل. وہ کون بتائے گا؟ مد متصل نہیں پتا نا, دوبارہ سن لیں. الف واو یا کے بعد فوراً حمزہ اسی لفظ میں ملا ہوا, یعنی متصل کا مطلب ملا ہوا نا, تو اسی لفظ میں. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد فوراً شدہ ہے یا سکون جزم. ٹھیک ہے. اب یہاں اس کی پریکٹس دیکھیں ذرا, اس سے اور بھی کلیئر ہو جائے گا. اذا اراد, اب یہ مد منفصل ہے. اذا ایک ورڈ ہے, ایک لفظ ہے جس کی اینڈنگ ہو رہی ہے الف کے ساتھ, ہے نا, اور دوسرا لفظ ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے الف کے ساتھ. تو دو الفاظوں میں یہ رول ہے, اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں, یعنی سیپریٹ. اور یہ 4 حرکت کے برابر لمبا ہوتا ہے. دوسرا ہے جس میں حروف مدہ الف واو یا کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے. تیسری لائن دیکھیں, جاء. اب یہ آپ جب سورہ نصر پڑھتے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جاء الف مدہ اس کے ساتھ فوراً حمزہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ مد متصل ہے, یہ 5 حرکت کے برابر لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے حروف مدہ الف واو یا کے بعد اگر شدہ آ جائے, جیسے ضالین, یہ 6 حرکت کے برابر ہے. اب کتابوں میں آپ کو ملے گا مد منفصل 3 یا 4 حرکت کے برابر, متصل ملے گا 4 اور 5 کے برابر, اور لازم ملے گا 5 اور 6 کے برابر. ٹھیک ہے. اس سے کوئی 2 نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی, یعنی ہمیشہ پھر وہ لوگ نا
ہمیشہ اسٹوڈنٹ سوال ہی کرتے رہتے ہیں یہ جی 3 ہے یا 4 ہے، آپ بس ایک ہی رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4 منفصل 4 متصل 5 اور لازم 6، 4 5 6۔ اب یہ جو متصل ہے نا جو 5 ہے اور جو لازم ہے یہ دونوں مسٹ ہیں، یعنی یہ آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ متصل والا جو ہے نا، ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے پڑھا انما الصدقات للفقراء، فقراء کیا ہے؟ فقیر کی جمع فقراء نا، تو فا قاف را الف اور اس کے فوراً بعد حمزہ، للفقراء، ٹھیک ہے؟ تو جو شاگرد تھے نا اسٹوڈنٹس، انہوں نے پڑھا للفقراء، 2 حرکت کر کے انہوں نے للفقراء پڑھ دیا۔ اس پر پھر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ما ھکذا اقرأنیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نہیں پڑھایا، ٹھیک ہے؟ تو پھر انہوں نے دوبارہ پڑھایا اور پھر لکھا ہے کہ فمدھا، انہوں نے دوبارہ یعنی اس پہ مد کر کے سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیوائن ہے، یعنی اوپر سے ایسا ہی آیا ہے کہ مد واجب جو ہے نا اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ائمہ حرمین بھی جب پڑھتے ہیں تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، اسی طرح لازم کو تو ویسے نہیں چھوڑتے۔ تو یہ 2 ہمیشہ آپ کو کرنی ہے۔ یہ جو ہمارا جو قرآن ہے نا، یعنی جو پاک کا جو قرآن ہے، اس میں جو باریک مد ہوتی ہے نا وہ مد جائز ہے، لیکن موٹی مد بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا جو موٹی مد ہے نا وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، اس کو آپ نے ہمیشہ فالو کرنا ہے، 5 یا 6۔ جی سر یہ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ انما الصدقات للفقراء؟ جی اچھا بڑی کو دیکھ کے آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے، بس کچھ شدہ کا فرق ہے، شدہ یا سکون اور۔ اچھا دیکھیں پہلی لائن دیکھیں، بما اوحینا، او کیا ہے؟ او واو لین، زبر کے بعد واو ہے نا۔ حی کیا ہے؟ حی یعنی بما اوحینا وَإِذَا أَنْعَمْنَا توبوا إلى الله، دیکھیں واو ہے، واو مدہ، اس کے بعد الف آ گیا ہے، اور لفظ اللہ موٹا ہے باریک ہے؟ موٹا ہے۔ ما أصاب يا بني آدم، یہ دیکھیں یہ رول جو ہے نا 2 الفاظوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں، سیپریٹ یعنی الگ الگ۔ اس کے بعد جو متصل ہے وہ ایک ہی لفظ میں ہے، جاء، یہ 5 کی کا جو ہے نا یہ آپ اندازہ صرف یہ انگلیوں کو کھول کے کریں گے، یہ انگلیوں کو ایسے کھولیں گے تو یہ 5 ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب آپ ایسا نہیں کہ نماز میں آپ جو ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرتے نماز، یہ صرف آپ کا جو نا اندازہ ہے بس۔ ساء، ٹھیک ہے نا؟ ابنائی، باپ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ قلقلہ، باپ میں قلقلہ ہے نا؟ صغرا کبرا، صغرا درمیان میں ہے، درمیان میں ہے تو صغرا، حرف قلقلہ اگر لفظ کے درمیان میں ہے تو صغرا، آخر میں ہے تو کبرا، ٹھیک ہے؟ خطیئتہ،
आखिरी बार देखिए अस्साफ़ातु इसको साफ़ातु नहीं करें, फा से मिलाना है, शद्दा है ना। अस्साफ़ातु अल-हाक़्क़तु मीम शद्दा को हमने ज्यादा लंबा किया, क्यों? गुन्ना है, गुन शद्दा मीम शद्दा, याद रखें ना, गुन शद्दा मीम शद्दा। अब बारीक होता है, सिर्फ लफ्ज अल्लाह में जब वो ज़बर और पेश के बाद आएगा तो बारीक मोटा पड़ जाएगा। जैसे अब अल्लाह में देखें, इसमें दूसरे लाम का एतबार होता है, तो अलिफ के ऊपर ज़बर है, उसके बाद लाम। अल्लाहु अल्लाहु नल्लाहि अल्लाहि नल्लाहि नल्लाहि रसूलुल्लाहि रसूलुल्लाहि اللهم سبحانك اللهم قالوا اللهم قالوا لا نہیں ہے، قالوا اللهم اگر زیر کے بعد آئے لفظ اللہ تو باریک ہے، بسم اللہ بسم اللہ باللہ أعوذ بالله قل اللهم سبيل الله اور لام عام طور پر جو ہے وہ باریکی ہوتا ہے، تجلّى ولا يضل حل فصلي صلاة آگے چلیں، را کے احکامات یہ بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ یہ نمبرنگ ہے نا، نمبر ڈلے ہوئے ہیں نا، تو را جو ہے نا یہ 7 جگہوں پر را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، سنیں صرف را زبر ہم نے پہلے بتایا تھا نا، را زبر موٹی ہے، را دو زبر موٹی، بولے را زبر موٹی، را دو زبر، را پیش موٹی، را دو پیش موٹی، چار ہو گئے نا، را زبر، را دو زبر، را پیش، را دو پیش۔ اگر را پر سکون ہو، جزم ہو تو اس سے پہلے زبر پھر بھی موٹی، اس سے پہلے پیش پھر بھی را موٹی، اور را پہ سکون ہو اس کے بعد اگر موٹا لفظ ہے، موٹا حرف ہے، جو 7 موٹے حروف ہے نا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تب بھی را کو موٹا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 7 جگہ ہیں جہاں پہ را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں، را زبر، را دو زبر، را پیش، را دو پیش، را پہ سکون اس سے پہلے زبر، را پہ سکون اس سے پہلے پیش، را پہ سکون اس کے بعد موٹے سے کوئی ایک حرف۔ ٹھیک ہے، ان 7 جگہوں پر را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور نیچے 3 جگہ ہیں جہاں پہ را کو باریک پڑھتے ہیں، را زیر، را دو زیر، اور را پہ سکون ہو تو اس سے پہلے زیر۔ یہ سب ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ اب پہلی جو 7 جگہ ہیں وہ مجھے سنائے زبانی سارے۔
सातवां क्या है? उसके बाद मोटा हर्फ, ठीक है। अभी मिसालों से हम इसको समझेंगे। और 3 जगह कौन सी है जहाँ बारीक है? अच्छा देखिए, सबसे पहली लाइन रा ज़बर की मिसालें। रजअ, उसी तरह मोटे हरूफ की तरह है, यानी मुबर के। नुसिरा, रहिमा, दूसरी लाइन नारन, क़दरन, नहारन, बतरन, वक़ारन, रा पेश, रुसुलिन, रुबुउ, हुरुमुन, फुरुशुन, फुरुशिन, उखरु, रा दो पेश, समरुन, कमरुन, शहरुन, नूरुन, जारुन। और रा पे अगर सुकून हो उससे पहले जबर सबरना, स्वाद मोटा है, सबरना, मरहबन, अर्शुन, अबदौ, रा पे क्या है? अबदौ, तो अब ये अजान जो आप देते हैं, ये इकामा अल्लाहु अकबर। अच्छा, रा पे अगर सुकून और उससे पहले पेश कुरआनुन, फुरक़ानुन, बुरहानुन, उरकुद, उर्सिला। रा पे सुकून है, उसके बाद अगर मोटा हर्फ है फिरक़तिन, मिरसादन। इसमें देखिए ये जो रा सुकून से पहले जेर मोटा, इसके बाद मोटा हर्फ है ना, ये पहले उससे हालांकि जेर है लेकिन फिर भी मोटा पड़ेगी, इसलिए कि क्योंकि वो रा मोटा कर रहे हैं तो आगे मोटा हर्फ है ना, उसकी वजह से उसको बारीक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको भी मोटा कर देंगे। मिरसादन, इरसादन, फिरक़िन। जी आगे रा ज़ेर शरीबा, करिहा, ज़करी, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैरी रा ज़ेर, ठीक है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अपनी नमाजों में कुछ सूरह फातिहा ठीक की है कि नहीं? इमाम साहब कूद चले गए सी मौलवी साहब जो है ना वो सुपर फास्ट। जब से हमने ये तर्जमे की क्लास पढ़ी है ना, मुश्किल से सूरत फातिहा मुकम्मल होती है इमाम साहब की दोनों। तेरे को ही होती है, साढ़े को भी नहीं उड़ रही। नहीं, आप तर्जुमा भी पढ़ते हैं साथ तर्जुमा भी पढ़ते हैं। नमाज का एक आप अगर आप एक यानी टाइम से उसका अंदाज़ा करें ना, तो जिसको हम सही नमाज कहेंगे ना, वो ये है कि आप एक रकात आप कम से कम 2 मिनट में पढ़ें। ये है जिसको हम
یعنی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اعتدال آپ عشاء کی پڑھائیں آج اگر آپ چلے تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے نا اگر آپ چلے تھوڑا سا فاسٹ بھی پڑھ لیں تو 1.5 منٹ سے کم تو ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ وہ بعض دفعہ 1 منٹ میں آج آپ پڑھا کے بتائیں. یہ واپس جانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی تو تھوڑا سا بھی تازہ پڑھنا سکتا کہاں نہیں اپنی دیکھیں امام کے پیچھے تو چلیں جیسے چل رہا ہے وہ چلتا رہے، لیکن اپنی نماز جو ہے جب خود پڑھے نا تو وہ پورے ٹھہر کے اور آرام سے سمجھ کے پڑھیں اور کم از کم 2 منٹ لگائیں، اور تسبیحات جو ہے نا وہ بھی تھوڑی سی بڑھا دیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو یعنی منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا 3 کی، ہم بس اسی پہ چلتے ہیں. 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس سے زیادہ ہم نہیں کرتے. تو اس میں جو ہے نا یہ ڈیل ہے ایک اللہ کے ساتھ کہ آپ بھی پڑھا دیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے پڑھا دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو ہے نا 3 سے 5 کر لیں آپ. ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے 5 کر لیں، 5 تسبیحات کریں کم. تو بس طاق جو ہے نا اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ وتر ویحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے آپ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 5 تو کم از کم کرنی چاہیے. 7-9 ٹھیک ہے نا. تو دو ٹائم کے حساب سے آپ 2 منٹ رکھیں ذہن میں، 2 منٹ میں 1 رکھا. ٹھیک ہے نا. آئندہ آپ نے ایسے پڑھنی ہے انشاءاللہ. سر فطروں کے بارے میں کیا ہے؟